السلام علیکم جی کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پہ مجھے بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے ڈائلاگ رائٹنگ کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کریں. تو جس اسٹوڈنٹس آئی ایم ہیئر ود یو فار دس لیسن آف ڈائلاگ رائٹنگ. میں نے 2019 کے ٹاپکس لکھے ہیں بی ایس سی کے. یہ بی ایس سی کا سب سے اوپر والا بٹوین ٹو اسٹوڈنٹس اباؤٹ ٹالرنس اینڈ ماڈریشن, about in two students about how corruption can be eradicated between the customer and the shopkeeper who has sold a defective garment. جی تو یہ اس کے ڈائلاگ کے ٹاپکس ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دو بندوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. اب ڈائلاگ رائٹنگ میں گائیڈ لائن آپ کو نمبر 1, آپ نے فرسٹ ایئر میں بچے جو ایسیز آپ نے پڑھی تھی نا پلیز, وہ ڈائلاگس تھے. ڈائلاگس دو بندوں کے آپس میں گفتگو ہوتی ہے. بہت سے سچویشن میں بہت سے پلیز کے علاوہ بھی آپ نے اسٹوریز میں ڈائلاگس پڑھے ہیں. تو مثال کے طور پر سب سے پہلی اسٹوری بٹن جو پڑھی تھی اس میں ڈائلاگس تھے. تقریباً ساری ڈائلاگ رائٹنگ پہ لکھے گئی تھی. اب یہاں پر اگین ہمیں ڈائلاگس کی ٹائپس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس قسم کے آتے ہیں. تو یہ دیکھیے ٹالرنس پہ آیا ہوا ہے, وہی سوشل ایول دیکھیں نا, کرپشن پہ آیا ہوا ہے, ٹالرنس اور ماڈریشن پہ آیا ہوا ہے. تو تقریباً آپ کے ایسیز کے رپورٹس کے اور ڈائلاگس کے ٹاپکس تقریباً سیم ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیے اے کسٹمر اینڈ شاپ کیپر ہو ہیز سولڈ اے ڈیفیکٹو گارمنٹ, یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. یہ 2019 کے میں نے آپ کے یہ میرے پاس پڑھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو اس میں لکھ دیا. تو پوائنٹ نمبر 1 اس میں نوٹ کیجیے بیٹا کہ اس میں سچویشن ہوتی ہے جو کہ آپ نے خود بنانی ہوتی ہے. اگر دو اسٹوڈنٹس ہیں تو کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے تھوڑا سا اس کو گائڈ کرنا ہے. اپنے اس کے کانٹیکسٹ کو بیسیکلی آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے, کیونکہ when you talk, when you discuss and when you write about some persons, so you need to understand the context, کس کانٹیکسٹ میں وہ گفتگو کی گئی تھی اور اس کا وہاں پہ کیا پرپس تھا. تو آپ نے اس کے کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور باقی آپ ریڈ سے شروع کریں گے, اسلام سے یا کسی بھی چیز سے, اس کے کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا میچ کریں گے. آپ اس میں اس کے باڈی لینگویج اور فیس ایکسپریشنس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں, جیسا کہ شراگڈ, ہی واز پیل, ہی واز کنفیوزڈ, ہی شاؤٹڈ, ہی وسپرڈ, ہی ٹاکڈ سلولی. اس طرح سے آپ اس میں ان چیزوں کو اس میں مینشن کر سکتے ہیں. اور اس میں باڈی لینگویج کو مینشن کریں گے, آپ اس کے کانٹیکسٹ کو مینشن کریں گے. اور باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے تو 2 آپ کے پاس ممبرز ہیں, تو پھر آپ نے اس میں کویسچنس کو بڑا وائزلی مینیج کرنا ہے کہ تاکہ آنسرز جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ کویسچنس پھر آپ کو اس میں پوچھے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کو ہی ٹالرنس اینڈ ماڈریشن, تو آپ ڈائریکٹ وہ کوئی نہیں کہے گا کہ تم ٹالرنس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اس کو پہلے آپ کو تھوڑی سی سچویشن بنانی پڑے گی کہانی کے صورت میں کہ وہ ٹالرنس پہ بات کرنا کیوں چاہتے ہیں. ہر بندہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بستر میں لیٹ کر اپنے ٹی وی کو دیکھتے ہوئے ٹالرنس اور ماڈریشن کی بات نہیں کرتا. اور ٹالرنس اور ماڈریشن کس کانٹیکس میں بات کرنی ہے, اپنے مذہبی ٹالرنس کی بات کرنی ہے, اپنے پولیٹیکل ٹالرنس کی بات کرنی ہے, آپ نے ویسے ایک جنرل سوسائٹی میں ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دینے کی ٹالرنس کی بات کرنی ہے. تو یہ آپ نے پہلے سے سوچنا ہے. پری تھنک بیفور یو رائٹ, یو کین ناٹ رائٹ وداؤٹ تھنکنگ. آپ نے اس ٹاپک کو پہلے پورا مینیج کرنا ہے, آپ نے پوری سچویشن کو دیکھنا ہے, آپ نے اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں آپ نے گفتگو جو ہے یہاں پر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جب آپ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں زیادہ باڈی لینگویج سے ہی ہم بات کو کنوے کر دیتے ہیں. بہت زیادہ ہم ورڈز کا استعمال کم ہی کرتے ہیں. سم ٹائمز ہم جسٹ ایک بیڈ لک دے کے کسی کو اپنی بات کبھی ہوں کہہ دیتے ہیں. تو یہ اوکے, فائن, دیٹ از گریٹ, گڈ, ایکسلنٹ, ایگزیکٹلی, بیوٹیفل, یس, اس قسم کے ورڈز آپ اس میں یوز کریں گے زیادہ, جو کہ آپ رائٹنگ میں جنرل رائٹنگ میں یوز نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹالرنس پہ پاکستان میں ایک بندے کو, پھر اگر اس طرح سے ٹاپک ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیبیٹ کروا دیں دونوں کے. ایک بندہ اس کی مخالفت میں بول رہا ہو اور دوسرا بندہ اس کو اپوز کر رہا ہو. جیسا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹالرنس کی اس وقت ہمیں ہر کسی سے محبت کرنی چاہیے, وی شوڈ لو ایوری ون, اینڈ دس از دا بیسک ریزن آف hatred is the basic reason of when the people are unable to show their best and generate hatred in the minds and hearts of other people. While B says, no, I do not agree with you. We cannot love the person whom we don't know. We must tolerate them. But how can you say so? That is quite plain. If you just look upon the different words, you will find out. So آپ اس میں یہ دیکھیں گے
کہ سب سے پہلے تو اس ٹاپک کو اپنے اپنے مائنڈ میں ڈیلیمٹ کرنا ہے، ٹالرنس کس میں آپ نے لے کر چلنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا اپنے اس کا کانٹیکس اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کس کانٹیکس میں گفتگو چل رہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ٹرانسلیشن کا پیراگراف اتنا ٹرکی آ گیا ہے کہ اس کی ووکیبلری پلس آپ کو گرامر کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو لکھنے کا مارجن آپ کے پاس اس میں بھی ہوگا. سمپل اگر آپ نے کسی ایک ٹاپک پہ ایسے ریڈی کیا ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس انفارمیشن تو کافی ہے، میں اس کو تھوڑا سا مینیج کر لوں تو میں لکھ سکتا ہوں، تو ضرور لکھ لیجیے. اب یہ جو سیکنڈ تھا، مثال کے طور پر یہ دیکھیے کرپشن کین بی ریڈیکیٹڈ، تو اس میں آپ سمپل آپ کوئی ایک نیوز پیپر وہ پڑھ رہا ہے اور اس نے کوئی خبر پڑھ لی ہے، اس نے ٹی وی کا کوئی ٹاک شو دیکھ لیا ہے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا، یہاں پہ تو بہت کرپشن ہے. دوسرا اس کو کہتا ہے خیر اتنی بھی کوئی بات نہیں، کرپشن ہم لوگوں کی وجہ سے، اگر ہم کرپشن نہ کریں تو کرپشن نہ ہو. کیسے تم کہہ سکتے ہو کرپشن ہم نہ کریں؟ ہر کوئی بندہ کرپٹ ہے نہیں تو کوئی اس طریقے سے آپ اس کو کرپشن کو ختم بھی تو کیا جا سکتا ہے. اچھا تم کیا سوچتے ہو کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے بعد وہ اس کو بتا دے کہ کرپشن کے یہ طریقے استعمال کیا جا سکتے. دوسرا درمیان میں انٹرپٹ کر دے، نہیں میں تو نہیں مانتا. مطلب اس میں اتنا کوئی آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈس جوائنٹڈ انفارمیشن کو ایز اے پیراگراف ایک دوسرے سے سوالوں کی ضرورت میں بیان کر سکتے ہیں. اور یہ لکھنا میرا خیال ہے سب سے ایزی ہے ٹرک، کیونکہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کی ایک فارم کو ہم ریکارڈ کر لیں تو اس میں کوئی بھی غلط یا درست نہیں ہوتا. اس میں کچھ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ہاں ایک لاجیکل کنکلوژن نکال کے بند کریں کہ وہ اس کو ایگری کرتا ہے یا اس کو کال آ جاتی ہے یا اس کے پاپا اس کو بلا لیتے ہیں، کلاس کی بیل ہو جاتی ہے. مطلب آپ نے کانٹیکس اور سچویشن کو ضرور مینشن کرنا ہے. اس میں آپ نے ڈائلاگ فارم میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو آخری ہے بٹوین اے کسٹمر اینڈ شاپ کیپر ہو ہیز سولڈ اے ڈیفیکٹڈ گارمنٹ. اب اس میں تھوڑی سی ووکیبلری آپ کو جو ہوگی کہ ڈیفیکٹڈ ہے تو کیا ڈیفیکٹ ہے، اس میں ووکیبلری آپ کو یوز کرنی پڑے گی. دیکھنے سیمنگلی آسان تھا لیکن اوپر والے دو سیمنگلی ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہ لاسٹ والا جو ہے یہ ڈیل کرنے میں ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم کوئی کیا لکھیں گے زیادہ سے زیادہ. ایک ڈیفیکٹڈ گارمنٹ ہے تو وہاں سے وہ دو کہ آپ کا یہ گارمنٹ ہے تو وہ پوچھے گا کیا اس کا کلر فینٹ ہو گیا، کیا ڈیفیکٹ ہے. پہلے آپ یہ سوچئے کیا سچویشن ہے، شادی ہو رہی ہے، کسی برتھ ڈے کے لیے آپ نے لیا، کسی کو گفٹ دینے کے لیے لیا ہے، آپ نے وہ گارمنٹ کا پیس کیوں لیا ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ ٹراؤزر ہے، وہ آپ کی شرٹ ہے، وہ آپ کا کوئی کیپ ہے، کیا ہے وہ گارمنٹ. اور گارمنٹس میں شاپ کون سی ہے، وہ آپ کا جو ہے پارٹی ویئر ہے، وہ آپ کا کیجول ویئر ہے. یہ سارا پہلے آپ سوچیں گے، اس کے بعد پوری سچویشن کو مائنڈ میں رکھیں گے، اس کانٹیکس کو مائنڈ میں رکھیں گے، ٹائم کو مائنڈ میں رکھیں گے کہ صبح کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے. اس کے بعد پھر آپ ڈیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ آپ نے 2 days ارلیئر لیا ہے کہ 3 days ارلیئر لیا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ اب دیکھیں گے کہ جو شاپ کیپر ہے وہ واپس لے رہا ہے کہ وہ شاپ کیپر سے بحث کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اگر اس کا ڈیفیکٹڈ گارمنٹ اس کو چینج نہیں ہے تو اس کو پیسے کیسے واپس کرتا ہے. بہرحال یہ جو لاسٹ والا ہے یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ اس میں آپ کو سچویشن کو 100% خود سوچنا ہے، جبکہ اوپر والے دو میں آپ اپنے ایسیز میں سے انفارمیشن اٹھا کر اپنے یہ ڈائلاگس لکھ سکتے ہیں. تو ڈائلاگس رائٹنگ کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا فردر گائیڈ لائن چاہیے تو 1-2 ڈائلاگس میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے لیے ریڈی کر کے تو ایک اس کو آپ کو پڑھا دوں کہ کیسے اس کو آپ لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اچھا پڑھیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پاس کرے. السلام علیکم.